ما کنتا تقولو، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور مثل فارس زلزلے ذکر آیات ولادت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن روح ایمان جانے دین، ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تم پر اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا۔ اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا، اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس، اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا، کونپلے داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے، ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے،
مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے مجھے, سمجھ رہے ہیں بات کو, مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے. میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا, فرمایا عمر جا, ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں, ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی نازیبہ بات کہہ دی, اور کوئی نہیں تھا, وہ ایک ملنگ تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے, جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں, اور ڈنڈا بھی کئی, وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا, ملنگس آدمی تھا, پیچھے سے نکلا, کسی نے روکا بھی نہیں, اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے. پنڈت مر گیا, پرچہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا, بات بڑی بڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا, بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا, کہنے لگا پیر جی مینوں تے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے, مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی, مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے میری غلطی ہے, میں عبادت نہیں کرتا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا, میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا, کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی, مینوں ملتا دسنا سی, میں انہوں تجھے ملا تھا نا, اور تو نے سن لی بات, کیسے سن لی, کیسے تیرے دل میں خیال آیا. وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے یاد نہ ہو, اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی. یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات, تو کچھ لوگ جھومتے ہیں, کچھ مست رہتے ہیں. پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں. نعت تعریف مصطفیٰ ہے, اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتا ہے. بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے. صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا, ہر چیز سے بڑھ کر. بھلا دی دنیا ساری انہوں نے, لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا. اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی, اپنے بچے لا کر پیش کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں, میرا باپ رفیق تھا, شفیق تھا, مہربان تھے, کوئی کبھی برا بھی نہیں ہماری طرف. لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی, بچی تھی, میری آواز ذرا بلند ہوئی, تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے, اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا, میرے منہ پہ مارنے لگے. حضور آگے بڑے, بچایا. میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں, یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے, کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی, اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. خبردار, حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا. کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے, مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے, اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے. حضرت عمر نے بلایا, فرمایا ادھر آؤ, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے, کوئی کسی ملک کا ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے, تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تم کے وجود سے خون نکلا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو, جاؤ ٹھکانے لگا دو, ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے, قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا, کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو, پی گئے.
واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پخانہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، بہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے ایسا اور ڈٹھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا۔ ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے۔ او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کرے گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں، عزت دی جائے وہ عزت، بولیے وہ عزت وہ دی جائے گی، وہ عزت وہ مرتبہ دیا جائے گا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن، عقیدت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صحابہ کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور سے پیار کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنے ایمان پر فوقیت دیتے، کہتے یہی اصل ایمان ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی گھوڑے کو کجاوا باندھا کر کے ہاتھ لگاتا، حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہا حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر ماننے میں دیر ہوتی تھی یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ نبی پاک سید دیکھیں نا، ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ، اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے ہیں، بزرگ کا جگہ دو، تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا ہے تو کرسی چھوڑنی چاہیے، پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ۔ جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی، تو آپ کیا کہیں گے؟ حوالہ لینے چلے جائیں گے، جو کردہ جی وہ دسیا جی کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، اور اگر کوئی بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے کہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے، باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں؟ اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو، دین کے مزاج کو سمجھے۔ رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل، کوئی شے مکمل نہیں، اگر رسول اللہ کا پیار نہیں کوئی چیز مکمل نہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں،
میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا، آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا. ہر شے ہو آپس میں، نہیں سمجھ آئی بات کی، ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا، وہ دوزخ بن جاتا ہے. اور کوئی شے نہ ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، اعتبار ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے. او بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں، اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ. عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے. یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ رو کہ غنی عادت سگ پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا، کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متائے تھا، بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا. اس کے کان میں کہے حضور کی کو بات سنا، وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا. اسے کہے بات کرے، اسے بات. بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں، سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا.